مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے کلام میں سے بات کر رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے بہت ساری بیماریاں جو نا رپورٹوں کے اندر نہیں آتی ہیں اور لوگ حیران ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یار رپورٹیں ساری نارمل ہیں لیکن جسم کے اندر نا مسئلے مسائل نہیں ختم ہوتے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا۔ ہمارا جو اس کا ٹائٹل تھا وہی ہم نے یہی رکھا تھا کہ کیوں میڈیسن کے اندر نا کیوں رپورٹوں کے اندر نا بیماریاں نہیں آتی ہیں۔ جب رپورٹوں کے اندر بیماریاں نہیں آتی ہیں تو لوگ نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب بیماری اگر جسم کے اندر نہیں ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جب جو ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے نا شیطان اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان جو بیماری آپ کو لگائے گا نا وہ میڈیسن کے اندر نہیں آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی رپورٹیں بالکل نارمل ہیں۔ آپ کے آس پاس ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی رپورٹیں بالکل نارمل ہیں لیکن ان کو کچھ نہ فرق نہیں پڑتا، دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر کہ کس طرح سے ایک بہن ہے بلکہ، اور اس کو ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک نہ یہ بیماری آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں جو ہے جب تک زندہ رہوں گی تو بیماری میرے ساتھ رہے گی۔ لیکن جب اس کے لیے دعا کی گئی تو خداوند نے اس پر کرم کیا، تو اس کے بعد اس کو خدا نے بحال کیا، ہیل کیا، اور ہیل کرنے کے بعد جو خدا نے اس کو شفا دی۔ جب خدا نے اس کو شفا دی تو وہ بہن نارمل ہو گئی۔ حوالہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا اس دفعہ بھی وہی حوالہ ہے کہ لوکا رسول کی انجیل ہے، اس کا 11واں باب ہے، اس کی 14ویں آیت ہے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب، اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا یسوع سے ایک شخص میں سے گونگی بدرو کو نکال رہا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ بندہ گونگا تھا، کیونکہ بدرو گونگی نہیں تھی، بندہ گونگا تھا۔ بندہ جو ہے گونگا تھا، اس میں سے بدرو یسوع سے نکال رہا تھا۔ بدرو نکالنے کے بعد جو جب یسوع سے نے بدرو کو نکالا تو گونگا بولنے لگا۔ جب گونگا بولنے لگا تو بندہ اس کے بعد نا وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گونگے میں سے جب بدرو کو نکال دیا گیا تو گونگا بولنے لگا۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں شیطان چھپ کر کام کرتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ شیطان چھپ کر کام کس طرح سے کرتا ہے کہ ان کو پتہ بالکل بھی نہیں چلتا کہ شیطان ان کی زندگی میں کام کرے، لیکن شیطان ان کی زندگی میں کام کرتا ہے اور وہ اپنا آرام سے کام کرتا رہتا ہے، آرام سے کام کرتا ہے اور آ کے ان کا نقصان کر کے چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کچھ سال پہلے ہم لوگ ایک گھر میں دعا کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اس گھر کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ ان کو نا ایک چھوٹا بچہ نظر آتا تھا، خواب کے اندر ایک چھوٹا بچہ نظر آتا تھا، اور بچہ ان کو جب نظر آتا تھا تو جب بھی اس کو وہ بچہ نظر آتا تھا تو اس گھر کے اندر نہ کوئی نقصان ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد جب ان کے گھر میں گئے تو میں دعا کر رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی لاسٹ ٹائم جو ہے نا وہ کسی یا جاب کرتی ہے اور وہ چھٹیاں لے کے نا پنجاب گئی ہوئی تھی کسی کام سے، تو چھٹیاں لے کر گئی تھی، تو دوران چھٹیوں کے نا اس کو ایک دن لیٹ ہو گئی تھی، تو راستے میں ٹرین کے اندر اس کو وہ شام کو بچہ ملا خواب کے اندر۔ تو صبح اس کے جو باس ہے اس کو فون آتا ہے کہ آپ نا جاب پر مت آئیں کیونکہ آپ کی جگہ ہم نے دوسری عورت کو رکھ لی ہے۔ تو عورت کہتی کہ میں بڑی پریشان تھی، میں نے اس سے کہا کہ سر میں نے آپ سے چھٹیاں لے گئی تھی، تو سر نے کوئی بات ہی نہیں مانی۔ اس سے پہلے اس کو بچہ نظر آیا تھا۔ آپ نے یہ بات دھیان سے سننی ہے، اور اگر آپ کو میسج کی سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے زندگیوں کو چینج کرتا ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کی نوکری اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ جب اس کے لیے دعا کر رہے تھے تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی ایسا ہے کہ مجھے بچہ نظر آتا ہے، لیکن وہ جب بھی نظر آتا ہے نا تو میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ شیطان آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے لیکن آپ آرام سے کام کرتا رہتا ہے، کام کر کے آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے۔ تو میں خدا سے کہہ رہا تھا، میں نے اس سے عورت سے پوچھا نا، میں نے کہا باجی بچہ آپ کو کوئی کہتا کچھ نہیں ہے؟ کہتے نہیں بھائی کہتا تو کچھ نہیں، لیکن بچہ نظر آتا ہے
اور नज़र आने के बाद ना मेरा नुकसान हो जाता है। तो मैं खुदावन से दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदावन बच्चा उनको नज़र आता है लेकिन उसको कुछ कहता नहीं है, तो ये क्या वजह? तो खुदावन के रूह ने मुझे बात सिखाई, कहता है यार एक बंदा चोर है, चोर को क्या चाहिए, सब घर के अंदर जो सामान है। तो खुदावन के रूह ने कहा कि वो बच्चा आता है, चोरी करता है और अपना काम करता है, उसके बाद चला जाता है और इनको पता भी नहीं चलता। बच्चा कहेगा तो कुछ तब ना, अगर ये कुछ उसको ना कुछ कहेंगे तो मेरी बात ये समझ में आ गई कि अगर ये बच्चे को कुछ कहेंगे नहीं तो बच्चा तो अपना नुकसान करेगा। असल में वो बच्चा नहीं था बल्कि उसके पीछे शैतान था, आगे जाके आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। तो फिर उसके लिए हमने दुआ शुरू कर दी। जब उसके लिए दुआ शुरू की तो खुदावंद ने करम किया। एक दिन ना ख्वाब के अंदर वो देखते हैं कि बच्चा ना बीमार हो जाता है, वही बच्चा बीमार हो जाता है। जब बच्चा बीमार होता है तो बच्चा ना ख्वाब के अंदर वो औरत देखती है कि ख्वाब के अंदर ना बच्चा मर जाता है। जब बच्चा मर जाता है तो बच्चा मरने के बाद जो है फिर उसके बाद एक और बच्चा नजर आता है। पहला बच्चा मर जाता है, उसके बाद एक और बच्चा नजर आता है, फिर वो बच्चा उसको नजर आता है। हम दुआ कर रहे थे, तो आप जब तक दुआ नहीं करेंगे, आप जब तक शैतान के खिलाफ नहीं उठेंगे, शैतान जो है आपको तबाह बर्बाद करता रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखें। क्यों लोगों के जो फोटो के अंदर ना फोटो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता, शैतान की तरफ तो लोगों का ध्यान जाते ही नहीं है ना, कि आया ये कहीं शैतान की तरफ से तो मेरी ज़िंदगी के अंदर मसले मसाइल नहीं चल रहे हैं। तो जब उसके लिए दुआ की तो उसके बाद वो बच्चा नजर आया, दूसरा बच्चा नजर आया। बच्चा नजर आने के बाद फिर उन लोगों ने ख्वाब देखा कि उनका जो मेन घर है ना, घर के अंदर उसने ख्वाब देखा कि वो उस घर के अंदर ना एक औरत सफाई कर रही है। औरत सफाई कर रही है तो उसके बाद जो है वो औरत जो है सफाई करे तो औरत ना बड़े गुस्से से उसको देख रही है। गुस्से से देखने के बाद उसको कहती है कि भाई अभी हमने भी तो इसी घर में रहना ना। तो जब उसने मुझे बताया तो फिर मैं समझ गया कि मतलब खुदावंद की आग उनको लग रही है और वो आस्ता सा जाना शुरू हो गई। तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा बाजी आप बताएं, देखें एक छोटा सा बच्चा था जो आपको नज़र आता था, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बुतरें हैं। तो उसके बाद औरत कहती है कि हमने भी तो अभी इसी घर में रहना, हम कहाँ जाएँ। तो हम उसके लिए दुआ करते रहे। उसके बाद दूसरा बच्चा मरा, उसके बाद औरत भी बीमार हुई, औरत भी मर गई। औरत मरने के बाद जो उसके बाद एक और ना उसके घर में, उनके घर में सांप नजर आए उनको। उनका जो टैंक था, ये रूहानी बात बता रहा हूँ, फिजिकली बातें नहीं बता रहा हूँ, मतलब रूहानी तौर पे शैतान किस तरह से आपकी ज़िंदगी में काम करता है। जिस्म का जो मेन हिस्सा है जिससे इंसान चलता फिरता है, जिससे इंसान जिंदा है, वो रूह है। हम रूह की बात करें, जिस्म की बात नहीं करें। जिस्मानी तौर पे बीमार लोग होते हैं लेकिन उनकी शुरुआत जो है रूह के अंदर होती है। अगर रूह इंसान के जिस्म से निकाल दी जाए तो बंदा मुर्दा हो जाता है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं, बहुत सारे लोग ना इस बात को शायद नहीं समझते कि अगर इंसान की ज़िंदगी से रूह को निकाल दिया जाए तो इंसान मर जाता है। हम रूहानी बात करेंगे किस तरह से, मतलब जब उसके लिए दुआ की तो उसके बाद उसने अपने टैंकों के अंदर ना, पानी का जो उनका टैंक है उसके अंदर उसने देखा कि उसके अंदर सांप निकल रहे हैं। सांप टैंक में से निकलते हैं, दीवारों में से चढ़ के बाहर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर में अब दुआ शुरू हो गई थी। जिस घर में दुआ शुरू हो जाती है वहाँ पर शैतान ठहरता नहीं है। लेकिन दुआ के अंदर ना आपकी पकीज़गी होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप दुआ करते रहें और अपनी ज़िंदगी के अंदर ना गुनाह वैसे के वैसे करते रहें। अगर आप गुनाह करते रहेंगे तो आपकी दुआएं कुछ भी नहीं करेंगी। सबसे पहले जो आपने करना है, खुदावंद के साथ चलना है, उसके पास आना है। आस्ता आस्ता वो आपको अपनी पकीज़गी देगा। जब आस्ता आस्ता आपको अपनी पकीज़गी देगा तो उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ना खुदावंद काम करेगा। तो जब उसके लिए दुआ की तो खुद उसके बाद खुदावंद का शुक्र, उनके घर में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, तंग दस्ती बहुत ज़्यादा थी, हालात ठीक नहीं होते थे। जब वो बदरूहें उनके घर से चली गई तो आस्ता आस्ता उनके हालात ना बेहतर होने शुरू हो गए। उसके हस्बैंड को जो है एक चर्च के अंदर, जिस चर्च के अंदर वो रहते थे उसी चर्च में जो है जो उनके पास्टर साहब है, उन लोगों ने उसको चर्च का मतलब काम वाम करने के लिए बना दिया। जो चर्च को पूरा हैंडल करता था उसको वो नौकरी मिल गई। अब वो बड़ा बंदा खुश था क्योंकि उसको सैलरी भी मिल रही है और उसके बाद वो काम भी कर रहा है। अब उसका बच्चा है तो वो भी काम करता है। लेकिन बहन वैसे की वैसी है, वजह की वजह, मतलब वो बहन ये पोजीशन थी तो मैं उसको कहता कि तो बाजी आप बाइबल पढ़ रहे हो, तो कहते भाई इतने लंबे लंबे चैप्टर है तो मैं बाइबल कैसे पढ़ूँ। बात समझ आ रही है? ये हम में से बहुत सारे लोगों का मसला है कि बाइबल को लोग ना पढ़ना नहीं चाहते। कहते नहीं नहीं भाई बड़ा लंबा चैप्टर है, बड़ी लंबी बाइबल है। बाइबल मुकद्दस जो है आपको हर रोज़ ज़िंदगी के अंदर जिस तरह से आप
روٹی کھاتے ہیں نا، اسی طرح سے آپ کو خداوند کا کلام ہر روز پڑھنا ہے. جتنا زیادہ خداوند کا کلام آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ خداوند جو ہے آپ کی زندگی میں کام کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس کی زندگی میں خداوند نے بحالی کی. آج وہ جو ہے اپنے گھر میں ہمارے ساتھ رابطہ ان کا کم ہی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے فوکس ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے گناہ سے اپنے آپ کو ختم کرے، گناہ کو جو ہے اپنی زندگی سے ختم کرے تاکہ خدا ان کی زندگی میں کام کر سکے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ گناہ کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. اس کو شراب کا، اس کا ایک دوست تھا شراب پیتا تھا، اس نے اس کو آفر کی، انہوں نے ایک دفعہ پی لو اس کے بعد پھر پی لینا، لیکن اس نے توبہ کی ہوئی تھی، بپتسمہ لیا ہوا ہے، دوبارہ وہ گناہ نہیں کیا اس نے. لیکن ایک مسئلہ اس کے اندر ہے کہ ماوے بہت زیادہ کھاتے ہیں. میں اکثر اب بھی مجھے ملتا ہے، میں اس سے کہتا ہوں یار یہ ماوے چھوڑ دو، کہتا ہاں ہاں پادری صاحب میں چھوڑ دوں گا، لیکن چھوڑتا نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے آپ کی زندگی میں کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا. بہت سارے لوگوں کو نا رزق کام نہیں کر رہے، رزق ان کا رزق میں برکت نہیں آتی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی فیکٹری میں جاتے ہیں، فیکٹری میں جانے سے پہلے جو ہے کام بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے. آپ کے آپ کی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس ہوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ نے اس بات کو شیئر نہیں کرتے ہوں گے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جانے سے پہلے جو ہے فیکٹریوں کے اندر یا کسی جگہ میں جاتے ہیں تو وہاں بہت اچھا کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ بندہ اس گھر میں اس فیکٹری میں جاتا ہے تو اس کے بعد نا فیکٹری کے اندر کام بند ہو جاتے ہیں، یا آرڈر آنے بند ہو جاتے ہیں، یا وہ ٹائم ٹیبل آگے بڑھ جاتے ہیں. وجہ اس بندے کے مسئلے، اس بندے کے اندر مسئلہ ہے. جو بندہ فیکٹری کے اندر جا رہا ہے اس کے پیچھے جو شیطان کام کرے نا، وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ کامیاب ہو. وہ بندہ جہاں جائے گا اس کے ساتھ رہنے والے سب بندوں کو وہ جو ہے شیطان جو اس کے پیچھے کام کرے اس کو ناکام کر دے گا. فیکٹری کے اندر جائے گا تو فیکٹری کا آرڈر بند کر دے گا، فیکٹری کا کام بند کر دے گا. کیونکہ یہ مسئلے میرے ساتھ ہوئے ہیں پہلے سے، یہ سارے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے تھے، اس لیے مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس ہے. تو آپ نے اپنی زندگی پر غور کرنا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، کہ آپ خدا سے دور ہیں. آپ کے ماں باپ نے کوئی ایسے گناہ تو نہیں کیے تھے، باپ دادا نے کوئی ایسے گناہ تو نہیں کیے تھے جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سزائیں چل رہی ہیں. میسج ہمارا جو ٹائم تقریباً پورا ہو چکا تھا. جیسے ہی اگر آپ کو میسج کی سمجھ آتی ہے تو اس کو شیئر لازمی کریں. کس طرح سے شیطان جو ہے آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے پیچھے نا شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے. سب میں نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان کو جو زور ہے وہ گناہ ہے. آخری بات بتاتا چلوں کہ شیطان کا جو زور ہے نا وہ گناہ ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا دشمن کون ہے تو آپ کا دشمن سب سے جو مین چیز ہے نا وہ گناہ ہے. آپ کا جو دشمن ہے وہ گناہ ہے، شیطان اس کے بعد میں ہے. اگر آپ کی زندگی میں گناہ نہیں رہے گا تو شیطان آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں گناہ نہیں رہے گا تو شیطان آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آدم اور حوا جب باغ عدن کے اندر تھے تو ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، وہ پاکیزگی کے اندر تھے. شیطان ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. شیطان خالی آ کے ان کو مشورے دیتا تھا، سانپ کی شکل میں آ کے ان کو بہکاتا تھا، بہکانے کے بعد جو اس کو مشورے دیتا تھا، مشورے دینے کے بعد جو ہے پھر وہ اس کو کہتا تھا کہ خداوند نے تمہیں منع کیا. جب ان لوگوں نے گناہ کر لیا، بدی کر لی، خداوند کی نافرمانی کر لی، تو اس کے بعد جو ہے شیطان کو موقع مل گیا، کیونکہ شیطان نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. جب ان کو اپنے پاس بلا لیا، باغ عدن سے ان کو نکال دیا گیا. جب باغ عدن سے ان کو نکال دیا گیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بعد کس طرح سے بربادی ہے. آج بھی جس شخص کے اندر گناہ، جو بندہ گناہ پر غلبہ پا لیتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ ایک دم سے پاک صاف ہو سکتا ہے، ایک دم سے پاک صاف ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ بندہ بالکل پاک صاف نہیں ہو سکتا. بندہ پاک صاف ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے خادم ہیں کہ جو، بہت سارے ایسے خداوند کے لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے. اب دنیاوی بندہ کہے گا یار ایسا کون سا بندہ کہ گناہ بندہ نہ کرے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو نفرت نہیں کرتے. کیونکہ جتنا وہ زیادہ خداوند کے نزدیک رہتے ہیں، خداوند کا روح ان کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور خداوند کا روح جو ہے ان کو تمام پر گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے. خداوند کا روح جو ہے ان کو بیماریوں سے بچا کے رکھتا ہے. خداوند کا روح جو ہے ان کو بحال کرتا ہے، اور وہ گناہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ خداوند کا تخم ان کے اندر بنا رہتا ہے. پطرس رسول کہتا ہے کہ مطلب خداوند کا تخم یوحنا کہتا ہے کہ خداوند کا تخم ان کے اندر بنا رہتا ہے اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. جو لوگ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی زندگی میں جتنا زیادہ گناہ ہوگا اتنے زیادہ آپ کی زندگی کے اندر مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تنگ دستیاں ہو سکتی ہیں، ڈپریشن ہو سکتا ہے. وجہ گناہ.
جتنا زیادہ گناہ سے پیار کریں گے اتنا زیادہ آپ موت کے نزدیک رہیں گے، جتنا زیادہ آپ گناہ سے نفرت کریں گے اتنے زیادہ جو ہے آپ زندگی کے قریب رہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا زیادہ آپ گناہ کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ موت کے نزدیک رہیں گے، اور جتنے زیادہ آپ گناہ سے نفرت کریں گے اتنے زیادہ آپ زندگی کے نزدیک رہیں گے، آپ کی زندگی میں بحالی رہے گی۔ بے ایمانی کرنا تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے نا ہمارے اس ایریا کے اندر، جس کو بھی دیکھو بے ایمانی تو عام سے کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے کہ یار میں بے ایمانی کرتا ہوں تو میں بڑے شاندار کام کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے ایمانی جو ہے یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، بے ایمانی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے۔ جب آپ شیطان کے کام کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، تو شیطان آپ کی زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ خوش کس کو کریں؟ شیطان کو کریں، اور آپ توقع خدا سے کریں کہ خدا مجھے بچائے گا۔ خدا کیسے بچائے گا؟ کبھی آپ نے خدا ان کو خوش کیا ہی نہیں ہے تو خدا آپ کو کیسے بچائے گا؟ آخری بات پھر بتاتا چلتا ہوں، مسیحی لوگوں کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا ایک سوچ بنائی ہوئی ہے کہ اب خدا یسوع مسیح نے خون بہا دیا، کفارہ دے دیا، تو اب ہم کچھ بھی کریں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بچا دیے گئے ہیں، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہمارا سب کچھ بہتر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ کرنے کے بعد آپ فضل سے ہٹ جائیں گے، فضل جو ہے آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ مسیح کا جو فضل ہے، اگر آپ ساری زندگی گناہ ہی کرتے رہیں، گناہ ہی کے اندر زندگی بسر کریں، تو فضل آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا میری زندگی میں کام کریں تو آپ کو اپنی زندگی سے گناہ کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ سے گناہ ختم نہیں ہوتا، میری زندگی سے گناہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ بات لمبی ہوتی ہے، یار آخری بات کرتے ہیں۔ میری زندگی میں گناہ ختم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں فلمیں بہت زیادہ دیکھا کرتا تھا، بچپن سے عادت تھی۔ میرے خالہ کا بیٹا تھا، وہ گھر میں وی سی آر لے کے آتا تھا۔ اس زمانے سے ہم نے فلمیں دیکھنی شروع کی تھی جب وی سی آر کا زمانہ تھا، 1992-93 کی بات ہے، تب سے فلمیں دیکھتے تھے۔ تو وہ ایک نا جوش اندر بڑھ گیا تھا، کچھ نسلی چیزیں بھی چل رہی تھیں کیونکہ باپ ہمارے بہت فلمیں دیکھتا تھا۔ اس کے بعد میرا جو خالہ کا بیٹا کزن تھا ہمارے ساتھ رہتا تھا، وہ بھی بہت زیادہ فلمیں دیکھتا تھا۔ تو بچپن سے میں فلمیں دیکھنے کی عادت تھی۔ تو میری جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اپنے جب سسرال میں آتا تھا تب بھی میں ان کے گھر میں رات کو نا پوری رات بیٹھ کے فلمیں دیکھتا رہتا تھا۔ تو میرے سسرال میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، یار بندہ نا فلم بڑی دیکھتے ہیں۔ تو ایک دفعہ مجھے احساس ہوا جب خدا ان کے ساتھ چلنا شروع کیا تو خدا کے روح نے کہا کہ فلمیں دیکھنی بند کر دے۔ اب چونکہ فلمیں دیکھنی مجبوری تھی، عادت بھی تھی، اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں بڑا پریشان تھا، خداوند نے کہا تھا اس کو ختم کر دے۔ اس کے بعد پھر میں نے نا دعا شروع کر دی، میں نے کہا خداوند دیکھیے میرے اندر گناہ پایا جا رہا ہے، اب یہ تیری مرضی ہے کہ میں اس کو ختم کروں، میں اس کو ختم کروں، لیکن یہ مجھ سے ختم نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے پھر میں نے دعا شروع کر دی، دعا کرنے کے بعد پھر روزہ شروع کیا، روزہ کرنے کے بعد دعا کرتا رہا، روزہ کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ خدا نے اس سوچ کو ختم کر دی، ورنہ میرے اندر اس طرح کا مسئلہ تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یار میں جب تک زندہ ہوں میں فلمیں لازمی دیکھتا رہوں گا، کیونکہ فلمیں دیکھنا بھی بہت ساری نیگیٹو چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں۔ تو جب مجھے خداوند نے بتایا کہ اس کو بند کر دے، رات کو سونے سے پہلے جو ہے رات کو دعا کرنے کے بعد تم نے فلمیں نہیں دیکھنی ہے، ڈرامے نہیں دیکھنی، اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ چیز کتنی غلط ہے۔ پھر جب یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی تھی پھر ہم نے دعا شروع کر دی، روزہ شروع کر دیا، اور آج خداوند کا شکر ہے کہ فلمیں بالکل ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، تو بغیر خدا کے آپ اس گناہ کو ختم اپنی زندگی میں کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ خداوند کی مدد کے بغیر جو ہے آپ اس گناہ کو اپنی زندگی سے ختم نہیں کر سکتے، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی سے گناہ کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو خداوند کی مدد چاہیے، خداوند کا آپ کو زور چاہیے، اور خداوند کا زور آپ کو تبھی ملے گا جب آپ خداوند کے پاس جائیں گے، جب آپ خداوند کے نزدیک جائیں گے۔ تھینک یو، خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگر میسیج کی سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس۔